والحم نورا ودم نورا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پہ دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گر رہے تھے۔ لمبے بھورے بال شانوں پہ پڑے تھے۔ وشعری نورا وبشری نورا، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی، گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے تھے۔ وَأَجَلْ لِي نَفْسِي نُورًا وَعَزْمِي لِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑھی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اللہم عزمی نوراً، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، اس نے پلکیں جدا کیں اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں متروم سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی۔ بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاندنی کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سننے لگی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو پہلے نہیں کہہ سکی۔ میں نے 7 سال توجیہات جوڑیں، دلیلیں اکٹھی کیں، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، اور اپنی وفات سے قبل وہ بیمار تھیں۔ انہوں نے وہ مجھے پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھیں مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا۔ امی فوت ہوئیں تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئیں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب ہسپتال میں تم ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی، اور میں نے ہر چیز خلوص دل سے کی، تمہاری خود شادی کروائی اور اپنے تئیں میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب۔ اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی۔
سو واپس چلی گئی، مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہیں تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھول جانے لگا۔ میں ہر نماز میں، ہر تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی ابھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی آئی، اس امید پہ کہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول ہی نہیں کی گئیں۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت کے بارے میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبات نہ تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے اس کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہیں تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا، ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، اور وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر چل کر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی، مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر اسے تھوپ دیا۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پہ تصدیق کی مہر لگا دی تھی، وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔
وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکی، پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج کے دن تک 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نماز میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہے۔ میں سجدوں میں گر گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑاتر برس رہی تھی، فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔ موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برسی رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں سے جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے۔ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر وہیل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظر میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خودی سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھسل گیا۔ بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ بہت پہلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا گیا قول اس کو یاد آیا تھا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموش سی دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی
زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تب ہی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل تھک سی رہ گئی تھی۔ وہ معیز تھا، پتلا، لمبا، جوان، جس کی مس بھیگ رہی تھی۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑتے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا، اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا۔ وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس سب منظر کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ فواد اور معیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل! فواد کی بھرائی ہوئی آواز اس نے سنی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو… محمل مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا اماں بہت بیمار ہیں، وہ اب پہلے جیسی نہیں ہیں، وہ سارا دن چلاتی رہتی ہیں۔ آپا ہمیں… وہ کہہ ہی رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے، آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی، ہمیں بددعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بددعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی۔ تم جاؤ معیز، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ تم مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے۔ تمہارا شکریہ معیز، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے۔ ان تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ میں ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کی پائنتی پہ رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوگا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پائنتی پہ چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے۔ مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھیں، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔
بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی تھی، خوشبو سونگھتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پہ اس کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل! ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے، سب خود غرض تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا، میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے اے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں۔ محمل یقین کرو، میں… ایک منٹ اے ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا۔ کیوں نہیں آپ نے وہ تصویر معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک اور بہانہ چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل نے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل! وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میری بس کی بات نہیں ہے۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے، مگر یہ میری خوشی کا خیال ہے تو یہ مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں ہوں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں،
اس سے شادی کر لیں، میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ اور دروازہ بند کر دیجیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیکھ کر رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ وہ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پہ لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جو وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی۔ فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو بھی وہ بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندیش اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ وہ اب معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی۔ کب تک اس کا بندھا رہتا، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار بھی بھائی کا لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا۔ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا۔ اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ بری جمع ہو گئے ہیں، مگر خیر تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار کیا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے پہلی دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں سورہ یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنود سا بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آیا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک ہی اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر بھیجا گیا تھا، ان پہ بہتان لگایا تھا، ان کو برسوں قید میں رکھا تھا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے۔ جب میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا، ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہو جاتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند میں سو چکا تھا۔